بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ۔ اور یہ یوں پڑھیں، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ یا وغیرہ۔ اگر غیرہ پڑھیں گے تو اس کا معطوف علیہ ہوگا قراءت، قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ ای وغیر قراءة القرآن۔ تو معنی ہوگا حدث کے بعد یعنی حالت حدث میں قرآن کا پڑھنا، وغیرہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن پڑھنے کے علاوہ یعنی قرآن کا چھونا، قرآن کا لکھنا۔ تو معنی ہوگا کہ حالت حدث میں قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا چھونا اور قرآن کا لکھنا یہ کیسا ہے، اور وہ غیر ہی پڑھیں تو اس کے معطوف علیہ میں دو احتمال ہیں، القرآن اور الحدث۔ قرآن مانیں گے تو مانا ہوگا حالت حدث میں قرآن وغیرہ کا پڑھنا۔ وغیرہ سے مراد غیر قرآن سے مراد تسبیح، تحلیل وغیرہ، اور یا غیر ہی پڑھیں اور اس کا معطوف علیہ حدث مانیں تو مانا ہوگا حدث کے بعد قرآن پڑھنا وغیرہ ہی، اور یا حدث کے بغیر یعنی حالت طہارت میں قرآن پڑھنا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب پہلے تھوڑی تشریح ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے یہاں پر بے وضو انسان کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے، ایسے ذکر، تسبیح، تحلیل، درود شریف وغیرہ اذکار و وظائف بغیر وضو پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کا چھونا یہ جائز نہیں ہے، یا قرآن لکھنا تو حالت حدث میں بغیر وضو قرآن لکھنا یہ بھی ہمارے علماء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ قرآن جب لکھے گا تو قلم سے لکھے گا اور قلم اس کے ہاتھ سے میں ہے اور قلم اعلی کتابت ہے، اس لیے ہمارے علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ تفصیل تو اس وقت ہے کہ جب کہ حدث سے مراد حدث اصغر لیں، اور اگر حدث اکبر مراد لیں یا مطلقاً حدث مراد لیں تو مانا ہوگا بے وضو اور جنوب کے لیے قرآن وغیرہ پڑھنا۔ تو آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن چھونا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جنابت کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے۔ البتہ اگر بے وضو ہے تو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدث کا اثر زبان میں نہیں ہوتا ہے، ہاتھوں پر ہوتا ہے، اس لیے بغیر وضو قرآن پڑھنا، یہ قرآن چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے قرآن کا دیکھنا
تو قرآن دیکھنا بے وضو بھی جائز ہے اور حالت جنابت میں بھی جائز ہے، اس لیے کہ دیکھنا نظر سے ہے اور نظر میں جنابت یا حدث اصغر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند تعلیقات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی تعلیق فرماتے ہیں وقال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءۃ فی الحمام۔ ایک تعلیق، منصور ابن معتمر نے ابراہیم نخعی سے روایت کی، ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ حمام میں غسل خانے میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مناسبت کیا ہے اس کو باب سے؟ تو مناسبت یہ کہ غسل خانے میں اکثر بے وضو ہوتے ہیں، تو جب ان کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بے وضو آدمی کے لیے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یہ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حمام میں قرآن پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کا حکم بیت الخلاء ہے، اس لیے کہ حمام بھی موضع نجاست ہے، اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک مائع مستعمل ناپاک ہے اور امام محمد کے نزدیک پاک ہے، اس لیے ان کے نزدیک غسل خانے میں قراءت کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ آگے جملہ ہے وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وضو، اور بغیر وضو خط لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ حکم اس خط کا ہے جس میں کہ آیت وضو نہ ہو، آیت قرآن نہ ہو، ورنہ امام اعظم اور انسان بے وضو ہو اور اگر حالت جنابت ہے اور بغیر وضو ہے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنوب اور حائض کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ خط لکھیں کہ جس میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہوں، اس لیے کہ انہیں قرآن چھونا منع ہے، اور کتابت میں چھونے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قلم سے لکھے گا اور قلم اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں سمجھے؟ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جنوب اور حائض کے لیے ایسا خط لکھنا جس میں قرآن کی آیت ہو یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ حروف کو چھونے والے کے حکم میں ہے۔ وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہم ازار فسلم وإلا فلا تسلم۔ یہ حماد ابن ابی سلیمان ہیں، یہ وہی حماد ہیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص استاد محترم ہیں، حماد ابن ابی سلیمان۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے
کہ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم، کہ اگر اہل حمام تہمت باندھے ہوئے ہوں تو انہیں سلام کرو، اور اگر اہل حمام تہمت باندھے نہ ہوں بلکہ ننگے ہوں تو انہیں سلام نہ کرو۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ وہ اس وقت میں بالکل ننگے غسل کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث پاک دیکھیے، حدثنا اسماعیل، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ بے وضو قرآن مجید پڑھنا یا قرآن مجید چھونا یہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں پر پڑھنا جائز ہے لیکن چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ روایت کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزاری۔ فاضطجعت فی عرض الوسادہ، تو عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ میں تو چارپائی کے عرض میں لیٹ گیا۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے چارپائی کا طول سرہانے سے لے کے پائنتی تک، اور ایک ہوتا ہے چارپائی کا عرض، وہ ایک پٹی سے دوسری پٹی تک۔ تو چھوٹے بچے کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے بجائے طول میں لٹانے کے عرض میں لٹا دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ مبارکہ ام المومنین حضرت میمونہ بستر کے طول میں لیٹے۔ فنام رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی یا آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات کے کچھ بعد، تو نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ فجلس یمسح النوم عن وجہہ، تو نبی کریم علیہ السلام بیٹھے، اپنے دست مبارک کو اپنے چہرے پر پھیرا، جیسے کہ سو کر اٹھنے والا نیند دور کرنے کے لیے، سستی دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتا ہے۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر نبی کریم علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر آخر تک۔ ثم قام الی شن معلقہ، اس کے بعد سرکار ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے۔ فتوضأ منہا، سرکار نے اس سے وضو کیا۔ فاحسن وضوءہ، بہت اچھی طریقے سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، اس کے بعد سرکار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھا اور میں نے بھی ویسے کیا جیسے سرکار نے کیا۔
کیسے کیا کہ میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے بھی اپنے چہرے پر نیند دور کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا اور میں نے بھی سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد لٹکی ہوئی مشک کی طرف میں گیا اور میں نے بھی اس سے وضو کیا۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبه، تو پھر میں سرکار کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ فوضع يده اليمنى على راسه، تو سرکار نے اپنا دائنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائنے کان کو پکڑ کر اس کی گوشمالی کی اور سرکار نے مجھے گھما کر اپنے دائنے طرف کھڑا کیا۔ پھر سرکار نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، 4، پھر 2 رکعت پڑھی، 6، پھر 2 رکعت پڑھی، 8، پھر 2 رکعت پڑھی، 10، ثم رکعتین، پھر 2 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 12۔ ثم اوترا، پھر سرکار نے وتر پڑھے۔ ثم اوترا کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے 1 رکعت پڑھ کر پہلی والی 2 رکعت میں ملا لی، یعنی پہلی والی 2 رکعت کو وتر بنا دیا، اس طریقے سے کہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لی۔ ثم اضطجع، تو یہ وتر 3 رکعت ہوئے۔ پھر سرکار لیٹ گئے، حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آئے۔ فقام، تو پھر سرکار کھڑے ہوئے۔ فصلی رکعتین خفیفتین، تو سرکار نے پھر 2 ہلکی رکعت پڑھی، وہ کیا؟ سنت فجر۔ ثم خرج فصلی الصبح۔ بات سمجھے؟ اب یہاں پر باب کیا ہے؟ باب یہ قائم کیا کہ قراءۃ القرآن بعد الحدث، حدث کے بعد قرآن پڑھنا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیند سے اٹھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں، تو لیکن باب حدث کے بعد قرآن پڑھنا یہ اب بھی ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند تو ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ اور رضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس باب میں یہ حدیث امام بخاری نے ظاہر حدیث پر بنا کرتے ہوئے رکھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے سے پہلے سرکار نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محدث کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا یہ جائز ہے۔ ہاں، مناسبت بعض لوگوں نے یہ اس طریقے پر ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا اور استنجا فرما کر سرکار نے آرام کیا تھا۔ اب اس کے بعد اٹھ کر سرکار نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی، تو استنجا کی وجہ سے وضو ٹوٹا، سونے کی وجہ سے نہیں، اور سرکار نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی اس وضو کرنے سے پہلے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حالت حدث میں اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہاں اس طور پر مناسبت ہو جائے گی. اچھا اس اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیند میں حدث طاری ہو جائے، تو اگر امتی کو حدث طاری ہوتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا، مگر نبی کا دل جاگتا ہے، اس لیے اگر حدث طاری ہوتا ہے تو نبی کو معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے سرکار نے وضو کیا کہ چونکہ آپ پر حدث طاری ہو گیا تھا. مگر علامہ عینی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص سے ہے کہ نیند کی حالت میں حدث واقع نہیں ہوتا ہے. ہاں سمجھ گئے بات. بہرحال اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے کا اپنی خالہ وغیرہ کے پاس لیٹنا جائز ہے، اگرچہ اس کا شوہر اس کے پاس ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی نماز اور اٹھنے کے بعد سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھنا یہ مستحب ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تادیباً یا محبتاً چھوٹے بچے کے کان گوش مالی کرنا یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نماز فجر کا وقت ہو جائے تو مؤذن امام کو آ کر کے خبر دے، یہ مستحب ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو ہلکا پڑھا جائے. اگلا باب دیکھیے، باب من لم یر الوضوء الا من الغشی المثقل. یہ باب اس بارے میں کہ جو انسان وضو واجب نہیں سمجھتا مگر غشی مثقل سے، یعنی اگر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہوئی کہ اعضاء اپنی جگہ پر سلامت رہے اور حواس اس کے مکمل طور پر سلب نہیں ہوئے اور استرخائے مفاصل نہیں ہوا، ہلکی سی غشی طاری ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ گئے. اور اگر بے ہوشی سخت ہو جائے کہ بالکل حواس اپنا کام چھوڑ دیں تو اس وقت میں وضو ٹوٹ جائے گا. حدیث پاک وہی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ کی ہے، جو آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئی تھیں سورت گہن کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے قرات بہت لمبی کی تو ان پر غشی طاری ہونے لگی تو انہوں نے اپنے اوپر پانی بہانا شروع کر دیا. سمجھ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ غشی اگر مثقل نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے. اب اگلا باب دیکھیے، باب مسح الراس کلہ لقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم. یہ بات اس بارے میں کہ
پورے سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پر چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ ہماری دلیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے وہ حدیث پاک ہے کہ غزوہ تبوک کے وقت میں واپسی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ پانی ڈال رہے تھے، فغسل وجهه ويديه ومسح بناصيته۔ سمجھ گئے؟ یہ جملہ ہے کہ ناصیہ بولتے ہیں سر کے اگلے چوتھائی حصے کو۔ اب معنی یہ ہوا کہ سرکار نے اپنے چوتھائی سر کا مسح کیا، ومسح بناصیته۔ ناصیہ کا معنی اگلا سر کا اگلا چوتھائی حصہ، اس کو فارسی میں پیشانی بھی کہتے ہیں۔ یہ پیشانی اردو والا نہیں ہے بلکہ یہ فارسی والا ہے، سر کا اگلا چوتھائی حصہ۔ اردو میں پیشانی چہرے کے اس اوپر والے حصے کو بولتے ہیں جو بال کے نیچے سے بھوں کے اوپر کے درمیان ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب یہ پیشانی مراد نہیں ہے جو ترجمہ کرتے ہیں سرکار نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، تو پیشانی سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ پیشانی یہ فارسی کا لفظ ہے، سر کا اگلا چوتھائی حصہ۔ اس سر کے اگلے چوتھائی حصے کو بھی بولتے ہیں اور سر کے اگلے چوتھائی حصے کے بالوں کو بھی ناصیہ بولتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے لَنَصْفَحًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور با داخل ہے روس پر، اور آپ نے شرح وقایع میں پڑھا ہے کہ جب با محل پر داخل ہوتی ہے تو اس سے مراد باز ہوتا ہے، تو معنی ہوا وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے بعض حصے کا مسح کرو۔ لیکن بعض کتنا یہ مجمل ہے، تو اب اس مجمل کا بیان حدیث پاک میں ہے وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، سرکار نے چوتھائی حصے کا مسح کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ آیت حکم مسح میں محکم ہے اور مقدار مسح میں یہ مجمل ہے، اور اس مجمل کا بیان اس حدیث پاک سے ہو جاتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، وہ اس با کو زائدہ مانتے ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک مطلقاً مسح کرنا یہ فرض ہے نا، چاہے ایک دو بال ہی کا کیوں نہ صحیح۔ اس کی دلیل، ان کی دلیل یہ ہے کہ ناصیہ پیشانی کے سر کا باز ہے، ناصیہ سر کا باز ہے، اور باز جیسے چوتھائی ہے ویسے ہی اس سے کم بھی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ آیت حکم مسح میں تو محکم ہے کہ مسح کرنا فرض ہے، لیکن مقدار مسح میں یہ مجمل ہے، اور اس مجمل کا بیان وہ ہے جو نبی کریم نے اپنے عمل سے فرمایا، وہ ناصیہ، اس لیے کہ ناصیہ سے کم پر مسح کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اب رہا یہ
امام مالک کا معاملہ، تو امام مالک کی دلیل کا جواب آپ کو بتا دیا کہ با یہاں پر زائدہ نہیں ہے بلکہ محل پر داخل ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی آیت تیمم میں بھی تو ہے، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ اے لوگوں جب پانی نہ پاؤ تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو کیا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں وہاں بھی تو با کا دخول ہے، تو لازم آئے گا کہ تیمم میں بھی بعض سر کا مسح کرنا فرض ہو، کل کا نہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ وہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم وضو کا نائب ہے، تو جیسے وضو میں پورے چہرے کا دھونا فرض ہے اور پورے ہاتھ کا مسح کرنا فرض ہے، دھونا فرض ہے، ایسی تیمم میں پورے سر اور پورے چہرے اور پورے ہاتھوں کا مسح کرنا یہ فرض ہوگا۔ اگر وہاں بھی بعض مراد ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیمم میں کبھی نہ کبھی اس کے بیان کے لیے ہاتھ کے کچھ حصے پر مسح کرتے، مگر بعض چہرے پر مسح کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ چلیے اب آگے فرماتے ہیں کہ سعید ابن مسیب یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں سنی ہے۔ بات سمجھے؟ سعید ابن مسیب زبردست فقیہ ہیں، بلکہ بعض علماء نے ان کو افضل التابعین اور عالم التابعین بھی فرمایا ہے، اور فقیہ الفقہاء ان کو کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب بیان فرماتے ہیں المرأة بمنزلة الرجل تمسح على راسها، کہ عورت مسح کے معاملے میں مرد کے درجے میں ہے کہ وہ اپنے سر کا مسح کرے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت اپنے چہرے پر، اپنے سر پر جو اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے اس اوڑھنی پر مسح کر لے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت مرد کے درجے میں ہے کہ جیسے مرد سر کا مسح کرتا ہے ایسی عورت بھی اپنے سر کا مسح کرے گی۔ ہاں ہے نا؟ اگلی روایت دیکھیے، وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزَىٰ أَن يَمْسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ، امام مالک سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ کافی ہے کہ انسان اپنے بعض سر کا مسح کرے؟ تو حضرت امام مالک نے عبداللہ ابن زید کی حدیث سے دلیل پیش کی اور یہ کہا کہ بعض سر کا مسح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو امام عبداللہ ابن زید کی روایت تو ابھی آتی ہے جس میں پورے سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے، تو ہماری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسنون مسح کیا اور پورے سر کا مسح کیا، لیکن رہا کہ بعض کل سر کا مسح کرنا فرض ہے یہ نہیں، اس لیے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
قرآن کریم نے فرمایا ہے اور با محل پر داخل ہے، تو لا محالہ کل سر محل مسا نہیں ہے بلکہ بعض سر محل مسا ہے۔ اب اس مجمل کا بیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے فرمایا، وہ یہ کہ سرکار نے اپنے چوتھائی اگلے حصے پر مسح کیا۔ تو اب جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل خود اس مجمل کا بیان آ گیا تو کل سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اگر کل سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بعض سر کا مسح نہیں کرتے۔ ہاں، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کی عمرو ابن یحییٰ مازنی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ والد کون؟ عمرو یحییٰ۔ وہ کہتی ہیں ان رجلا قال لعبد اللہ، کہ ایک صاحب نے نبی کریم، ایک صاحب نے عبداللہ ابن زید سے معلوم کیا، اور وہ صاحب کون ہے؟ عمرو ابن یحییٰ کے دادا، اور عمرو ابن یحییٰ کے دادا کون ہیں؟ تو ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ ہیں عمرو ابن ابی حسن۔ انہوں نے معلوم کیا عبداللہ ابن زید سے، اتستطیع، کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں، دکھائیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وضو کیسے کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن زید نے کہا کہ ہاں میں دکھاتا ہوں۔ فدعا بماء، تو ایک پانی کا برتن، پانی برتن میں منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا اور 2 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، پھر اپنا چہرہ دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا 2 مرتبہ، 2 مرتبہ کونیوں تک، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ اب سر کا مسح کیسے کیا؟ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، اپنے دونوں ہاتھ آگے تک لائے اور پیچھے تک لے گئے۔ یہ واو مطلقاً جمع کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے آگے لائے اور بعد میں پیچھے لے گئے، نہیں، بدأ بمقدمی یا بمقدمی راسہی، کہ شروع کیا اپنے سر کے شروع سے یہاں تک کہ اس کو اپنے پیچھے تک لے گئے، پھر اپنے اس جگہ تک لے کر کے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا اور بتایا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کیا حضرت عبداللہ بن زید نے، اور بتایا کہ یہ سرکار کا وضو تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا، امام مالک فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ فرض کتنا ہے تو وہ اس کی مقدار نبی کریم کی عمل سے معلوم ہو گئی، چوتھائی سر کی۔ اب یہاں پر چہرہ دھویا 3 مرتبہ، ہاتھ دھوئے 2 مرتبہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی جائز ہے کہ اعضائے وضو میں سے بعض کو 3 مرتبہ دھویا جائے اور بعض کو 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ، تو یہ بھی جائز ہے۔
بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس حدیث سے اور بھی چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے۔ ہاں، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ یہی امام ثوری نے کہا ہے، سفیان ثوری، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے۔ اور ہاں، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ، تو یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کو 3 مرتبہ دھوئے، اور یہ بھی جائز ہے کہ بعض کو 3 مرتبہ اور بعض کو 2 مرتبہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں کونیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں۔ اس میں امام ظفر اور امام مالک کا اختلاف ہے۔ اب ایک وہی بات کہ پورے سر کا مسح کرنا، تو امام مالک، ابن علیہ اور امام احمد کا مذہب یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور ہماری آپ نے دلیل پڑھ لی کہ با میں اصل یہ کہ با محل اعلیٰ پر داخل ہو، اور جب با محل پر داخل ہوگا تو اس سے باز محل مراد ہوگا، اور جب باز محل مراد ہے تو اب باز کتنا مراد ہے اس کا بیان اس حدیث پاک میں ہے۔ اور جو آیت تیمم میں جو فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو وہاں پر استیعاب مسح جو ہے وہ اس وجہ سے کہ تیمم یہ قائم مقام غسل کے ہے، اور وہاں پر استیعاب جیسے فرض ہے ایسے تیمم میں بھی استیعاب فرض رہے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب آگے اگلی حدیث پاک سننے سے پہلے بات دیکھیے، باب غسل الرجلین الی الکعبین، یہ باب اس بارے میں کہ دونوں پیر دھونا ٹخنوں تک ہے۔ تو مراد پھر وہی حدیث پاک ہے کہ حدثنا وہیب عن عمرو عن ابی شہدت عمرو ابن حسن ابن ابی حسن، کہ میں عمر ابن ابی حسن کے ساتھ موجود تھا۔ عمرو ابن ابی حسن نے سوال کیا عبداللہ ابن زید سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بارے میں، فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، فتوضأ لهم وضوء النبی، تو ان کو نبی کریم کا وضو دکھانے کے لیے وضو کیا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اس برتن سے پانی انڈیلا، فغسل یدیہ ثلاثا، پھر اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، لیکن اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لیا، فمزمز واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، یہی محل ترجمہ ہے، الى المرفقين، ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر کا مسح کرنا ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا، کہاں تک؟
ٹخنوں تک. یہ محل ترجمہ غسل الرجلین الی الکعبین. چلیے اگلا باب دیکھیں. باب استعمال فضل وضوء الناس. یہ باب اس بارے میں کہ لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا کیسا ہے. یہ وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا تو یہ تو بہت وسیع بات ہے. اس لیے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے مراد یا تو وہ پانی ہے جو برتن میں بچ جائے، لوٹے وغیرہ میں، اور یا بچے ہوئے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کرنے سے اعضائے وضو سے نیچے گرا اور گھڑے وغیرہ میں جمع ہو گیا، ہے نا. پھر استعمال سے مراد کیا ہے؟ اس کو پینا یا اس سے دوبارہ وضو کرنا یا اس سے نجاست حقیقیہ دور کرنا. یہ تو کئی معنی ہو گئے. پھر لوگوں کے وضو سے مراد وہ وضو ہے جو پہلے سے بے وضو تھا پھر وضو کیا، اور یا با وضو تھا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پھر وضو کیا. اگر پہلے سے با وضو ہے اور خالی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو کا پانی مستعمل نہیں ہے. اس پانی کو دوبارہ وضو کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اور اگر بے وضو نے وضو کیا ہے اور اس کے وضو کا پانی جو زمین پر گرا ہے تو مفتبی قول پر وہ پانی چونکہ پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے تو اس سے نجاست حقیقیہ کا تو ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ وضو کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں اچھا تو اور رہا یہ کہ اس پانی کا پینا تو جب وہ پاک ہے تو اس کا پینا بھی جائز ہے. اب فرماتی ہیں امر جریر بن عبد اللہ آلہ ان یتوضؤ بفضل سواکہ. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ مسواک کرنے سے بچے ہوئے پانی، مسواک کرنے سے جو پانی بچ گیا ہے اس سے وضو کرے. اب جریر ابن عبداللہ کا یہ ارشاد بھی کئی معنی کا محتمل ہے. اس سے مراد یا تو وہ پانی ہے جس میں مسواک کرنے سے پہلے مسواک بھگوتے تھے تو بلا شبہ وہ پانی طاہر مطہر دونوں ہے، یا وہ پانی مراد ہے کہ مسواک کرتے وقت جس میں مسواک ڈالتے تھے. سمجھ گئے؟ اب اگر وہ پانی مراد ہے تو وہ پانی مطہر ہے، اس لیے کہ مسواک کرتے کرتے مسواک پانی میں ڈال دی، پھر مسواک کی، پھر پانی میں تر کر لی، تو چونکہ منہ میں تو حدث ہے نہیں، اور جو منہ میں حدث نہیں ہے تو جو لعاب لگا وہ لعاب پاک ہے، اور پاک مسواک پانی میں ڈالی تو لعاب پانی میں پڑا اور لعاب پاک ہے، اس لیے پانی اب بھی مستعمل نہیں ہے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ مراد وہ پانی ہے
جس میں مسواک کرنے کے بعد مسواک رکھتے تھے تو وہ تو پانی بلا شبہ جو ہے وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ مراد یہ ہے کہ حضرت جریر حالت جنابت میں مسواک کرتے تھے اور مسواک کرتے کرتے مسواک پانی میں ڈال دیتے تھے اور حکم فرماتے تھے کہ اس پانی سے وضو کرو، تو اگر یہ صورت نادرہ مراد لی جائے تو اب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو پانی ہے یہ غیر مستعمل ہے، سمجھے؟ اور یہ جو منہ کا لعاب ہے وہ چونکہ حالت جنابت میں ہے اس لیے یہ مطہر نہیں ہے. تو جب پانی میں پڑا تو لا محالہ پانی بہت زیادہ رہا اور لعاب کم ہے، اور جب مائع مستعمل غیر مستعمل میں ملے اور مائع مستعمل کل ہو تو کل کم ہو تو کل پانی مستعمل نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت جریر کا یہ ارشاد، یہی ہمارا مذہب ہے کہ اگر کوئی پانی میں مسواک ڈال ڈال کر کرتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اور بات سمجھ گئے؟ اور مائع مستعمل کا حکم میں نے بتا دیا کہ وضو یا غسل کے کام کا نہیں ہے، مگر اس سے نجاست حقیقی دور کر سکتے ہیں اور اس کو پی بھی سکتے ہیں، لیکن پینا یہ مکروہ ہے. اب اگلی حدیث پاک دیکھیے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ ابو جحیفہ نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکے میں تھے تو میں بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کریم کا قیام چمڑے کے سرخ رنگ کے گول خیمے میں بطحا میں تھا. عصر سے پہلے کچھ حضور باہر تشریف لائے، بلال وضو کا پانی لائے اور حضور نے وضو کیا. حاضرین صحابہ کرام وضو کے غسالے کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. اگر غسالے مبارکہ مل جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ جس کو غسالہ ملتا اس کے ہاتھ کی تری لیتا اور اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے پر ملتا. حضرت بلال نے اذان کہی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعت ظہر پڑھی، 2 رکعت عصر پڑھی اور حضور کے آگے ایک نیزہ تھا. اور جب نماز ہو چکی تو حضور کے دستے مبارک کو لے کر صحابہ کرام اپنے اپنے چہروں پر ملنے لگے. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دستے مبارک لیا اور اپنے چہرے پر رکھا. دستے مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اس سے سرکار نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ سرکار اس وقت حالت سفر میں تھے، مسافر تھے. یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے. اور محل ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال کا پانی
اپنے چہروں پر ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مائع مستعمل پاک ہے۔ لیکن یہ اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ چونکہ بات چل رہی ہے امتی کے استعمال کردہ پانی کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تو میں نے پہلے بتایا تھا فضلات مبارکہ تک پاک ہے نا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صالحین کے آثار سے تبرک یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت سفر میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کھلے میدان میں نماز پڑھی جائے تو سامنے کوئی سترا قائم کر لیا جائے۔ اگلی روایت دیکھیے، وقال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک برتن منگوایا ہے نا، فغسل یدیہ، تو سرکار نے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو اس برتن کے پانی سے دھویا، ومجّ فیہ، اور اس میں کلی کی، ثم قال لہما، پھر ان دونوں سے کہا، ان دونوں سے مراد کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کی تشریح کتاب المغازی میں آتی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اشربا منہ، اس کو اس سے پیو، وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اور اس کو اپنے چہرے اور اپنی گردن اور سینے پر مل لو۔ اب اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مائع مستعمل پاک ہے۔ ہمارا جواب وہی ہے کہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال کردہ پانی سے متعلق ہے، اور نبی کریم کے تو فضلات مبارکہ تک پاک ہے، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ پانی میں بطور تبرک کلی کرنا یہ جائز ہے۔ اس لیے لیکن یہ نبی پاک کے حق میں ہے، اس لیے کہ لعاب سرکار کا مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، اور سرکار کے علاوہ دوسرے کی کلی میں لوگ کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا ہے، اس لیے پانی میں کلی کرنا مکروہ ہے۔ نبی کریم کی تو دینی مبارک کا پانی بھی صحابہ اکرام اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ بات سمجھے؟ ہاں، اب اللہ نے سرکار کے لعاب کو اور سرکار کے دین مبارک کے پانی تک کو خوشبودار بنا دیا تھا، اس لیے کہ سرکار کی مناجات فرشتوں سے ہوتی تھی۔ ہاں، بات سمجھ گئے؟ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنا کلی کا پانی ان دونوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، یہ بطور تبرک اور بطور شفا۔ ہاں، اگلی روایت دیکھیے، حضرت محمود ابن ربیع
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ محمود ابن ربیع کون ہے؟ یہاں پر حدیث بیان نہیں کی ہے، خالی یہ بیان کیا وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، یہ وہی محمود ابن ربیع ہیں کہ جن کے چہرے پر سرکار نے کلی کی تھی، اور یہ اس وقت بچے تھے اور کلی کی تھی اس پانی سے جو پانی ان کے کنویں کا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اور اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلی کرنا ان کے چہرے پر محمود ابن ربیع کے یہ بطور تبرک تھا۔ اگلی روایت دیکھیں، عروہ نے مسور وغیرہ سے روایت کی، وغیرہ کون؟ مروان، یصدق کل واحد منہما، مسور اور مروان میں سے ہر ایک اس حدیث میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتا تھا۔ کیا بیان کیا انہوں نے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو کادوا یقتتلون علی وضوئہ، صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سرکار کے آب وضو کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کوشش میں ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آب وضو کو لینے کے لیے بطور تبرک صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ چلیے اب یہاں سے اگلا بیان سنیے۔ سعید ابن یزید کہتے ہیں، اگلی حدیث مبارک، ذهبت بی خالتی الی النبی، میری خالہ مجھ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر پہنچی، اور میری خالہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا وجع بیمار ہے، فمسح رأسی، تو سرکار نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکت، اور برکت کی دعا کی، ثم توضأ، پھر سرکار نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، میں نے سرکار کے وضو کا پانی پیا، پھر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر سرکار کی مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا جو حجلہ عروسی کی گھنٹی کے مانند تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث کی اور مہر نبوت کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے سبق میں کروں گا۔ بس یہیں تک آپ حضرات مطالعہ کر لینا، اور اگلے بیان میں مہر نبوت کا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔